بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمجید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنے جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بات سمجھنے میں کمزور تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا اور اسے 40 بار دہرایا، مگر آپ کے یہی شاگرد حضرت ربیع سمجھ نہ پائے، لہٰذا شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تنہائی میں بلایا اور دوبارہ سمجھانا شروع کیا۔ اتنا سمجھایا کہ آخرکار ان کی سمجھ میں آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، اے ربیع، اگر ممکن ہوتا تو میں تمہیں علم گھول کر پلا دیتا۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے، وہ اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جتنی شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسیں کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ میرا ظرف سمجھو یا میری ذات کا پردہ، جب سے ٹوٹا ہوں خاموش رہتا ہوں۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ آج کے مرد جہاز میں ایئر ہوسٹس کے کھانے لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ دیتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات خدمت کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ خیرہ کہنا عار کی بات سمجھتے ہیں۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔
جوں ایلیا۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ جب انسان رب کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ مسکراہٹیں تو دنیا داری ہیں، سچ جاننا ہو تو آنکھوں میں دیکھنا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ حضرت علی۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ ایک بہت کامیاب انسان سے کسی نے ترقی کا راز پوچھا، جواب دیا میری تربیت۔ پوچھا تربیت کی خاص بات، جواب دیا میرے والد نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزاروں، انہوں نے بس مجھے یہ دیکھنے دیا کہ وہ خود کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ مفلس نہیں ہوتا جو سونا چاندی گنوا بیٹھے، مفلس وہ ہوتا ہے جو وقت گنوا بیٹھے۔ بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہتی رہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے، وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی جگہ تمہیں پسند نہ آئے تو اسے بدل دو، جب لوگ تمہیں تکلیف دیں تو ان سے دور ہو جاؤ، جب تم مکتا جاؤ تو کوئی نیا خیال تخلیق کرو، جب تم مایوس ہو جاؤ تو شوق سے پڑھو۔ زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بس تماشائی بن کر مت کھڑے رہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی مر نہیں جاتا، انہیں بتاؤ الفراق اشد من الموت، جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ بہت عجیب ہے، ہم کچھ نہیں لے کر آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ دلچسپی کو طلب مت بننے دو، کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت بڑھ کر کمزوری۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کیجیے جن کا موضوع دوسرے لوگ ہوں، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے تو ان کا اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ واصف علی واصف۔ اچھا غریب وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں جس نے امیری دی ہے اسی نے ہمیں غریبی دی ہے، تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں گے۔ زیادہ سوچنے والے دماغ اور حساس دل لوگوں کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی۔ خبردار فارغ مت بیٹھو اور راحت کا عادی مت بنو، کیونکہ کمزوری اور خوف کے باعث میدان کسی اور کے لیے چھوڑ دو۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا، بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ رب العزت پر توکل رکھو۔ دنیا میں آج تک جتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ اصل رشتے ناتے اور خاندان خونی ہوتے ہیں۔ اصل رشتے ناتے اور خاندان خونی نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں
اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ دنیا سے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جن کے دل اپنوں کی وحشتوں سے چھلنی ہے۔ خوشی آپ کے سوچنے کے انداز میں ہے، اس مقدار میں نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ اگر تم میری تمام تکلیفوں کا سدباب بھی کر دو تو تب بھی میں پہلے والا انسان دوبارہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔